اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی. تو زندگی کے حصے الگ الگ ہیں. جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کے بعد پھر کبھی مرے گا نہیں. پیدا کہاں ہوا انسان؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور قیامت تک کے سارے انسانوں کو وجود دے دیا. وہ سارے انسان پیدا ہو گئے لیکن یہ شکل نہیں تھی، روحوں کی شکل میں تھے. اس لیے جہاں یہ رہ رہے تھے اس کا نام رکھا عالم ارواح. بس یہ عالم ارواح میں تھے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جب سارے انسانوں کو بنا دیا، پیدا کر دیا اور وجود دے دیا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سوال کیا سارے انسانوں سے، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ تو سب نے جواب دیا بلا وربنا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. سب نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر دیا. اس لیے دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جو رب کا انکار کرتا ہو. دل اس کا اقرار کرے، چاہے زبان سے کہہ دے، لیکن دل ماننا ہے اس کا کہ ہے رب. یہ الگ بات ہے کہ زبان سے وہ دہریا ہے، وہ کچھ کا کچھ کہہ رہا وہ کہتا رہے، لیکن دل اس کا گواہی دیتا ہے کہ سارا نظام ویسے ہی نہیں چل رہا ہے الٹا. اس کا کوئی نہ کوئی چلانے والا بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا بھی نہیں ہے، ورنہ ٹوٹ جاتا، ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی رہتی، کچھ بھی نہیں. جب سے آسمان بنایا بس برابر ہے، جب سے زمین بنائی برابر ہے. تو انسان عالم ارواح میں وجود میں آیا. جب اللہ کا فیصلہ ہوا، اب روح کو اللہ تعالیٰ نے ایک سواری دینے کا فیصلہ کیا کہ روح جو ہے وہ تو ایک امر ربی ہے. اب امر ربی جو ہے وہ تو جب وجود میں آئے گا جب اس کا کنیکشن کہیں جڑے گا. جیسے آپ نے بیٹے سے کہا پانی پلائیے، اب یہ پانی پلا دینے کے لیے کہنا دے گا، آپ کا ایک حکم ہے، لیکن یہ وجود میں کب آئے گا؟ جب بیٹا پانی پلاؤ گا جبھی تو. یا کہنے سے ہی ہو گیا، بس ہو گیا، وہی بات ہو گئی، ہو گیا پانی ہو، جب پانی پلاوے گا. ایسے ہی روح بھی ایک امر ربی ہے. وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا سانچہ تیار کیا. 4 مہینے میں تو یہ سانچہ تیار ہوا ماں کے پیٹ میں. اب جب یہ سانچہ تیار ہو گیا تب اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی اور انسان بن گیا. اور 5 مہینے اور رہا وہاں پھر ماں کے پیٹ میں. تو یہ وہ پہلا عالم کون سا تھا؟ عالم ارواح تھا. اب یہ ماں کے پیٹ کا بھی ایک عالم ہے، یہ بھی ایک دنیا، وہی کھا رہا، وہی پی رہا، وہی رہ رہا، وہی چکر کاٹ رہا. اور پینے کو کیا مل رہا ہے؟ سکون، وہی اس کی غذا ہے. اگر اس سے کوئی ٹیلی فون کر کے یوں کہے کہ دیکھ بابو ابھی تو کچھ دنوں کے بعد آئے گا دنیا میں، اور
اتنی بڑی دنیا یہاں کاریں دوڑ رہی، موٹریں دوڑ رہی، ریلیں دوڑ رہی، سڑکیں بچھی ہوئی ہے. وہ چکر کاٹ کے ماں کے پیٹ میں کہے گا جھوٹ بول جائے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں. اب کہاں کار موٹر، کہاں ریل، کہاں ہوائی جہاز، کہاں کی سڑکیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بابو ایسی دنیا کاٹنے والی ایک دنیا میں ہمارا تو کرے ویسے رہنے دیں، آگے بات کریں. تو اگر وہ یہ منع کر دے تو یہ دنیا ختم ہو گئی کیا اس کے منع کرنے سے؟ یا ہے چلتی پھرتی دنیا میں چل رہی. تو نہیں مان لو جناب دنیا والے جب دیکھ لیے یہاں کا دیکھ لے گا سب. اس کو کسی نے کہا ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ. بس دیر سویری کی بات ہے. اور دیر سویری کتنی بھائی؟ دیر سویری کتنی؟ وہ بھی کوئی زیادہ بھی نہیں. جہاں سے آیا کچھ پتا کتنے سال رہا ہوں عالم ارواح میں، کچھ پتا کتنے سال رہا. ہزاروں سال رہ کر آ رہا ہوں، ہزاروں سال. ان ہزاروں سال کے مقابلے میں اس کی دنیا کی زندگی لگا لو کتنی بیٹھے گی بھائی. اس سے نقشہ لگاؤ کچھ بھی نہیں. یہ تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال یا 1000 سال رہے، اور جب انتقال ہونے لگا تو پوچھا کہ دنیا کو کیسے پایا آپ نے؟ تو کہا کہ ایک عمارت کے 2 دروازے سے ایک سے داخل ہوا، دوسرے سے نکلا بھی نہیں تھا کہ پہلے ہی آ گیا. زندگی ختم ہو گئی. یہی اس کی صورتحال ہے. آج موقع نہیں ہے سننے کا. اللہ خیر. کسی کو ضروری کام ہو تو جا سکے بھائی، اجازت ہے. اور جب انسان یہاں سے جاتا ہے 60-70 سال گزار گئے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ انسان مر گیا. انسان تھوڑی مرا. وہ تو سواری تھی، کچھ دنوں کے لیے اللہ نے سواری دی تھی. اور وہ سواری ہے کتنے دن کے لیے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. کب کہاں چھین لیں اللہ تعالیٰ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. بس یہی ہو جائے کہ یار ابھی تو میری بات ہوئی تھی، تھوڑی دیر پہلے تو میں نے بات کری تھی، اور بس ہو گئی زندگی ختم. ایک پل ادھر اور ایک پل ادھر ایک دم سے. مگر یہ جسم ہی کی یہ سواری ہی رہ جائے گی. اسے سواری کو اٹھا کے لوگ دبا دیں گے. انسان آگے جا گا، اور آگے جو ایک عالم شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے عالم برزخ. قبر کا عالم وہاں رہے گا عالم برزخ میں. اب جیسے یہاں ہم رہ رہے ایسے وہاں وہ رہے گا. یہاں بہت سے لوگ جیل میں پڑے نہیں پڑے، بہت سے لوگ جیل میں پڑے، بہت سے اسپتالوں میں پڑے، بہت سے کہیں کوئی کہیں بیچارے مصیبتیں جھیل دیں. ایسے ہی وہاں بہت سے پڑے جیل میں پڑے ہوں گے. اب یہاں تو جیل میں ہم اور تم پہنچا رہے ہیں انہیں، وہاں جیل میں کوئی اور تو نہیں پہنچایا ہوگا، یہ خود پہنچے گا. اس کے اعمال پہنچاؤں گے جیل میں سے. بھائی یہاں تو جتنے جیل میں پڑے اگر پوچھو گے کس نے پہنچایا بھائی؟ کہ بھائی نے مخبری کری، بھائی نہیں پہنچا دیا. جتنے جیلوں میں پڑے ہیں سب کو مسلمان ہی تو پہنچا رہی ہے، ہندو پہنچا رہے بھائی. جا کے پوچھو دلی فساد کے بعد جتنے جیل میں گئے تو کسی پنڈت نے پہنچائے گا انہیں؟ کس نے پہنچائے؟ مسلمانوں نے ہی مخبری کری، 5000 روپئے لے لی، چلو بھائی بتا دیا جا کے. وہاں ایسا نہیں ہونے گا کوئی مخبری کرے گا. وہاں تو اس کے اپنے عمل ہی ہوں گے. وہی سے جیل میں پہنچا دیں گے، وہی سے اسپتال میں پہنچا دیں گے. اسپتال میں انجیکشن لگیں، کڑوی دوائیں دی جائیں، وہ تو ایسے ہی وہاں ہوگا جیسے یہاں ہم جی رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں اپنے دعوتوں میں چھرے اڑا رہے ہیں،
شادی حالوں میں بڑھیا بڑھیا قسم کے کھانے کھا رہے اور اچھے والے ایئر کنڈیشن میں سو رہے، ایسے ہی وہاں ہوگا۔ بہت شہداء ہوں گے، وہ کھا پی رہے، عند ربہم یرزقون، صالحین ہیں، انہیں کہہ دیا نم کنومۃ الارض، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، وہ سو رہے پڑے۔ کوئی مطلب کہ حالات جیسے یہاں ہیں ایسے ہی پھر عالم برزخ میں رہیں گے، اور وہاں سب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اللہ اللہ اللہ